بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو کیا آپ اس کے لیے رو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسلام رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا کام ہے جو لاکھوں مسلمان غم میں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میت قبر میں عذاب پا سکتی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آج قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ نوحہ خوانی اور سوگ و ماتم۔ موت شہید کی ہو یا عام مرگ، موت بہرحال موت ہی ہے، جو پسماندگان اور عزیز و اقارب کے لیے صدمہ اور دکھ کا باعث بنتی ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ یہ زندگی خوشی و غم اور شادی و مرگ سے عبارت ہے۔ موت و حیات کا نظام کائنات کا ایک جز ہے، اور ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر ہے، جس سے کسی کو مفر نہیں۔ برگزیدگان الہ پیغمبر علیہ السلام ہو، ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم یا دیگر اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم ہو، موت کا جام ہر کسی کے لیے مقرر ہے۔ دشمنان دین ہو، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلوانے والے صاحب جبروت و سطوت ہو، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا فقیر، موت بہرحال سب کا مقدر ہے، کیونکہ سورہ آل عمران آیات 185، سورہ انبیاء آیات 35 اور سورہ عنکبوت آیات 57 میں ارشاد الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی قانون الہی کے تحت جب کسی کو موت آ جائے تو ایسے موقع پر فطرتی امر ہے کہ پسماندگان کو صدمہ اور دکھ تو پہنچے گا، مگر اس کے اظہار کی کہاں تک اور کس طرح گنجائش ہے۔ اس سلسلہ میں بھی شریعت اسلامیہ میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیات 156 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صبر و ہمت سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہے، اور یہی لوگ آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں۔ مصیبت آ جائے، دل دکھوں سے بھر جائے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑے تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رونا اور آنسو بہانا بھی جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم میں ایسے کئی مواقع پر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا ثابت ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پر، بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں اپنی بیٹی کی ایک لخت جگر امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا پر، اور بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں خود اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر آنسو بہانا ثابت ہے، بشرط یہ کہ رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ زبان نہ چلائی جائے، مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب کا ذکر نہ چھیڑا جائے، کیونکہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے اور دل کے حزن و غم پر عذاب نہیں کرے گا، البتہ اس کے عذاب دینے یا رحم فرمانے کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسلام میں مقام و مرتبہ شہادت اور شہادت کیا طبی موت مرنے والوں کے پسماندگان کے صبر و ہمت کرنے اور ایسے مواقع پر آنسو بہانے کے جواز کی طرف اشارہ تو ہو چکا ہے، اور آنسو بہانے کے ساتھ اس شرط کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ زبان سے بین و نوحہ خوانی، واویلا اور واہی تباہی جائز نہیں۔
کیونکہ نوحہ خوانی آگے جانے والے کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ نادانستہ دشمنی کے مترادف ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میت کو اپنے پسماندگان کی نوحہ خوانی کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم بظاہر سورہ انعام کی آیت 164، سورہ اسراء آیات 15، سورہ فاطر آیات 18، سورہ زمر آیات 7 اور سورہ نجم کی آیت 38 کے معارض ہے، جس میں ارشاد الہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ تاہم اہل علم نے اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کئی آراء ذکر کی ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ آگے جانے والا اگر پسماندگان کو بین و نوحہ کرنے کی وصیت کر کے جائے اور وہ اس پر عمل کر گزرے تو اسے ان کے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور بعد نے اس حدیث میں مذکور لفظ عذاب کا مفہوم احساس عالم بیان کیا ہے، جبکہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پسماندگان کے بیان کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ فسمعنا واطعنا، بس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا اور اطاعت کی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔